السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو موجودہ دور کے جارڈن میں واقع قدیم شہر پیٹرا کی تاریخی حیثیت بتلانے کے ساتھ ساتھ وہاں کے عالیشان محلات اور ان آثار قدیمہ کی زیارت کرانے والے ہیں جن کی وجہ سے آج پیٹرا شہر دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آئے سیاحوں کے لیے سیاحت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ دوستو، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ اس جگہ کو مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ کے نظریہ نے ایک ہی طرح سے اپنے خوبصورت چٹانوں سے بنا ہوا فن تعمیر اور جدید پانی کے نظم و نسق کی نظام کی وجہ سے ایک اہم مقام سمجھا ہے۔ دوستو، اس شہر میں موجود پہاڑ، چٹانیں، بلند و بالا عمارتیں، یہاں تک کہ یہاں کے ریت بھی چاروں طرف نظر دوڑانے سے سب لال ہی لال نظر آتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس شہر کو روز سٹی یعنی شہر گلاب کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے بھی ہم نے پیٹرا ہی میں ایک چٹان میں تراشی ہوئی اونٹنی کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے صرف پیٹرا میں قوم سمود کے آباد ہونے کے بارے میں بتایا تھا، اور ہم نے آپ کو اس چٹان کی زیارت بھی کرائی تھی جس میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی تصویر تراشی ہوئی تھی، اور صالح علیہ السلام اور اونٹنی کے واقعات، قوم سمود کی نافرمانیاں، وہ یہاں کیسے آباد ہوئے، ان پر کیا عذاب آیا تھا، اس حوالے سے بات کی تھی، کیونکہ ہماری اس ویڈیو کا اصل موضوع ہی ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام اور قوم سمود تھا۔ لیکن دوستو، آج ہم شہر پیٹرا سے جڑی ایک اور تاریخی پہلو پر گفتگو کریں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین کی طرف سے کھوجی گئی دریافت شدہ آثار کی بھی زیارت کرائیں گے۔ دوستو، اس شہر سے جڑی دوسری تاریخی پہلو یہ ہے کہ اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج سے تقریباً 2600 سال پہلے یہاں نبطی قوم آباد تھی، جس کو انگلش میں نیبیٹینین اور عربی میں امبات کہا گیا ہے، اور ان کے یہاں ایک سلطنت بھی تھی، نباتینی سلطنت، جو کہ مملوکیت یعنی بادشاہی نظام پر قائم تھی، اور یہ شہر 400 سال قبل مسیح نباتینی سلطنت کا دارالحکومت بھی ہوا کرتا تھا، اور اس زمانے میں پیٹرا شہر ایک ترقی پذیر تجارتی مرکز بھی تھا۔ دوستو، اب یہ نیبیٹینین کون لوگ تھے، اس بارے میں کثیر تفاصیل اور بہت سارے اختلافات ہیں۔ بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ نیبیٹینین کوئی اور نہیں بلکہ قوم سمود ہی تھی، یعنی قوم سمود ہی کا دوسرا نام نبطی قوم تھا۔ حالانکہ بعض روایت سے اس بات کی تردید بھی ہوتی ہے کہ نبطی قوم قوم سمود نہیں بلکہ ایک دوسری عرب بدھو قوم تھی جس کے پاس کافی ہنر و حکمت موجود تھی۔ قوم سمود ہی کی طرح پہاڑوں میں چٹان تراش کر عمارتیں تعمیر کرنے کا فن یہ بھی خوب جانتے تھے۔ حقیقت کیا ہے دوستو، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو صحیح اور باقی کو غلط کہنے کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہاں یہ پانی کی نالیاں ہیں، بہت ہی الگ ڈھنگ سے پانی کے سپلائی کو منظم انداز سے مرتب کیا گیا ہے۔ دراصل انہوں نے سب سے اونچے پہاڑ پر ایک ڈیم تعمیر کیا تھا جس میں بارش کا پانی جمع کیا جاتا تھا، اور اسی ڈیم سے یہ بے شمار نالیاں تمام شہر کو پانی فراہم کرنے جیسی خدمات سر انجام دیتی تھی۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پیٹرا شہر کو وادی موسیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ غرق فرعون کے بعد جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ کئی طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ آپ کا کوہ طور پر جا کر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونا، تجلی باری تعالیٰ، فتنہ سامری، نزول تورات، ان ساری چیزوں پر ہم آلریڈی ویڈیوز بنا کر ہم آپ کو دے چکے ہیں، اور آپ کو ان مقامات کی زیارت بھی کرا چکے ہیں جہاں جہاں یہ واقعات پیش آئے تھے۔ اگر اب تک آپ ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن میں ہم ان سارے ویڈیوز کا لنک ڈال دیں گے، آپ چاہیں تو ان ویڈیوز کو بھی واچ کر سکتے ہیں۔ دوستو، نزول تورات کے بعد دراصل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر ارض مقدسہ یعنی موجودہ فلسطین کے اندر داخل ہو جائیں، لیکن قوم نے جانے سے انکار کیا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو ان کی نافرمانی کے باعث وادی تیہ کے اندر ایک متحدد مقام میں ان کو پیک کر دیا تھا، اور ان پر 40 سال کے لیے بیت المقدس کو حرام کر دیا تھا۔ تو دوستو، یہ پیٹرا شہر بھی اسی وادی تیہ کے انڈر میں آتا تھا، یعنی یہ شہر بھی اسی خطے کے اندر داخل تھا جس میں بنی اسرائیل کو بند کیا گیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس شہر کو وادی موسیٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ یہاں کی سب سے مشہور ترین عمارت ہے جو کہ خزانے کی عمارت ہے، جو پہلی صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ یہ کتنی خوبصورت عمارت ہے دوستو، اس کے نقوش اور تراش خراش دیکھ کر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس عمارت کے پاس ہمیشہ ایک جمع غفیر یعنی ایک بہت بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو بھی لوگ یہاں گھومنے کے لیے آتے ہیں دوستو تو اس عمارت کے پاس آ کر اپنی پوری ذہنی انہماک کے ساتھ اس کے نقوش اور تراش خراش کو دیکھتے ہیں اور اس عمارت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ عمارت ہمارے انڈیا پاکستان کے عمارت کے بالمقابل لگ بھگ 10 سے 11 منزلہ عمارت کے برابر ہوگی۔ دوستو، کیمرے میں بھلے ہی آپ کو ایسا نہ لگ رہا ہو، لیکن جب آپ اس کو بالمشاہدہ دیکھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہاں ایک مقبرہ بھی ہے جو کہ نباتینی سلطنت کے 9ویں سلطان الحارث الرابع، جو 9ویں سلطان تھے نباتینی سلطنت کے، ان کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ دوستو، ان کی یہاں قبر بھی موجود ہے۔ دوستو، اب بات اگر اس بارے میں کی جائے کہ اچانک یہ گمنام شہر سیاحت کا مرکز کیسے بنا، آخر کیا بات ہے کہ کئی سالوں سے مختلف ممالک سے کثیر تعداد میں آئے لوگ آئے دن یہاں گھومنے کے لیے کھینچے چلے آ رہے ہیں، تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8ویں صدی کے بعد پیٹرا بڑے پیمانے پر تجارتی مرکز کے طور پر ترک کر دیا گیا تھا۔ اس وقت خانہ بدوش چرواہوں نے یہاں کے چٹانوں کے ڈھانچے کو اپنا جائے پناہ بھی بنا لیا تھا۔
फिर सन 1812 में पेट्रा के अनोखे खंडरात को दरियाफ्त किया गया और सन 1929 में बरतानवी आसार कदीमा के माहिरीन ने पेट्रा की खुदाई और सर्वे के लिए बाज़ाब्ता प्रोजेक्ट शुरू किया। चुनांच उसके बाद कई दहाइयों में मुतअद्दिद खोजें हुई, जिसमें कई यादगार ढांचे दरियाफ्त हुए। जब पेट्रा शहर को सन 1985 में यूनेस्को का आलमी सकाफती वर्षा करार दिया गया तो पत्थर के ढांचे में पनाहगाह बनाने वाले चरवाहों को उर्दून की हुकूमत ने ज़बरदस्ती मुंतकिल कर दिया और 2007 में पेट्रा को दुनिया के 7 नए अजायबात में शामिल कर लिया गया, जिससे टूरिज़्म में इजाफा हुआ और तभी से पेट्रा टूरिस्ट के लिए सियाहत का मरकज़ बन गया। दोस्तों, इस शहर में एक दरियाफ्त शुदा स्टेडियम भी मौजूद है। चलिए अब हम आपको उस स्टेडियम की ज़ियारत कराते हैं। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये वो स्टेडियम है जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ 11 से 12 हज़ार लोग बैक वक्त एक साथ बैठ सकते हैं। ये स्टेडियम है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। इस स्टेडियम को देखकर ये अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है दोस्तों कि उस दौर में भी यहाँ खेल कूद को कितनी अहमियत और फ़ौक़ियत हासिल थी और यहाँ के लोग खेल कूद को कितना फ़ौक़ियत देते थे। दोस्तों तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।